والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے درس میں یہ بتایا جائے گا کہ اچھے اخلاق کا ہونا کتنا ضروری ہے نا، اور اچھے اخلاق کہتے کسے ہیں، اچھے اخلاق کی تشریحات حدیث شریف میں کیا بتایا گیا ہے۔ غور سے اس بات کو سنیں اور دھیان رکھیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حضرت سمان کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا تھا، سوال کیا تو حضور نے فرمایا، اور سوال کیا تھا حضرت سمان، حضرت نواس بن سمان نے سوال یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتایا جائے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نیکی یہ ہے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے عادات کا نام ہے۔ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اچھے عادات کا نام ہے۔ اور پھر گناہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، کوئی ایسا عمل کرے، کوئی ایسا کام کرے کہ اس کے کرنے کے بعد میں دل میں کھٹکے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ضمیر لعنت و ملامت کرے کہ ہم نے غلط کام کیا، برا کام کیا، تو وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ڈرتا ہو کہ کہیں لوگوں کو میرا یہ فعل، میرا یہ کام معلوم نہ ہو جائے، یہ فعل معلوم نہ ہو جائے۔ اسے حضرت امام ترمذی اور امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ زیادتی اور سخت کلامی فرمانے والے نہیں تھے، یعنی حضور کیا تھے؟ کسی کے ساتھ نہ زیادتی فرماتے تھے اور نہ بد کلامی فرماتے تھے۔ یہ اچھے اخلاق ہیں، یہی اسی کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ نہ کسی سے بد کلامی فرماتے تھے، اور ارشاد فرمایا کرتے تھے من خیارکم احسنکم اخلاق، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو تم میں زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ اور ایک حدیث حضرت ابو دردہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کی میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی اور کوئی عمل نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے میدان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی اور عمل نہیں ہوگا، یعنی جس کی عادتیں اچھی ہیں، اسلامی طور طریقے سے وہ ہے اور حضور کے سنت کے مطابق اس زندگی کو گزار رہا ہے، اس کی نیکیاں، اس کے عمل میزان پر بھاری ہوں گی۔ تو یہ اچھے عادات ہیں، یہ اچھے عادات ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کے متعلق سوال کیا گیا جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ عمل اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے اور حسن اخلاق ہے، یعنی اللہ کا خوف و تقوی ہو اور اچھے عادات ہوں۔ پھر اس چیز کے بارے میں بھی عرض کی گئی کہ جس کی بنا پر اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ارشاد فرمایا وہ منہ اور شرمگاہ، یعنی اس زبان کی وجہ سے، منہ کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے لوگ کس میں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ ان حدیثوں سے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہوئی کہ اچھے اخلاق کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اور بچپن میں عادات کو اچھا کر لیا جاتا ہے تو پھر اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اور اگر بچپن میں بگاڑ لیں اخلاق تو پھر ممکن نہیں ہوتا کہ عادات اخلاق اچھے ہوں، اس لیے کہ جو لکڑی پکی ہو جاتی ہے تو سیدھا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر جب لکڑی کچی رہتی ہے تو اسے سیدھا کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بد کلامی نہیں کرنا ہے اور کوئی بھی کام گناہ والا نہیں کرنا ہے۔ السلام علیکم۔